جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 جنوری سن 2023 جمعے کی شب، اپنے ڈرائنگ روم سے ہم پھر آپ سے انفارمل گفتگو کے لیے حاضر ہیں۔ عبید علی۔ السلام علیکم۔ روحی عبید، سینٹر فار کوالٹی سائنسز۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ادویہ سازی اور فارماسیوٹیکل سائنسز سے متعلق ہے۔ آج ہم آپس میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے گفتگو کریں تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے جو اس پیشے سے وابستہ ہے، خاص طور پر۔ اور بہرحال چلیں، بہت سارے تبصرے ہم روک لیتے ہیں۔ جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپ اس پر ازمپشن نہ قائم کیا کریں، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کی ہم ذمہ داری نہیں لے رہے۔ آپ وہی سمجھیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں، اور ایکسٹینڈ کریں تو ہم سے پہلے اس کو پوچھ لیجئے کہ ہم کیا جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں اس سے کیا واقعی ہم اس کے ساتھ کھڑے۔ آج کا جو سوال ہے اس کو میں ایک لمحے کے لیے میڈم کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سوال یہ ہے، وہ کہا کہ جی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے میڈم کہ وہ اگر میڈیا فیلڈ نہیں کیا تو کیا ہو گیا، اس کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے؟ میڈیا فیلڈ ٹیسٹ اگر نہیں کیا گیا، اور ہماری پروڈکٹ تو کبھی بھی فیل نہیں ہوئی، کوئی کمپلین نہیں آئی، ہم تو 20 سال اور 30 سال سے بنا رہے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے، سلیٹی ٹیسٹ لگا کے دیکھ لیجئے، ہماری پروڈکٹ اتنی بار گورنمنٹ کی لیبارٹریز میں گئی ہے۔ ان سب باتوں پر میں کئی بار آپس میں جب ہم ہوتے ہیں کانفرنسز میں تو وہاں جواب پچھلے 20 سال سے تو دیتے ہی آئے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں گے آج اس کا بھی جواب دیں تھوڑا سا، لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کچھ بنیادی گفتگو ہی کر لیتے ہیں ان سے نا۔ جی سر۔ تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ مائکرو آرگنزمس کا فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ کنٹامننٹ کہلاتا ہے، مائکروبیل کنٹامننٹ، یعنی مائکرو جراثیم کی آلودگی کہہ لیجیے، یا خرد نامیے کی آلودگی آپ کی دواؤں میں۔ تو پہلے پوچھتے ہیں کہ جی کہ میڈم پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں ہم اسٹرائل پروڈکٹ اور کسے کہتے ہیں انسٹرائل پروڈکٹ؟ اسٹرائل پروڈکٹ وہ ہے جو جس میں ایکسس مائکرو آرگنزم ہو، یعنی کہ 0 لیس دین 0 کیا چیز؟ مائکرو آرگنزم، جراثیم جس میں جس میں مطلب بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، امیبا ہے، کوئی بھی مائکرو آرگنزم نہ ہو، اسے ہم کہیں گے اسٹرائل اس پروڈکٹ۔ کو کہتے ہیں اسٹرائل پروڈکٹ۔ جی۔ اور نان اسٹرائل پروڈکٹ؟ نان اسٹرائل پروڈکٹ جس میں ہم جراثیم کی موجودگی کو 0 نہیں کہتے، اسے ہم آبجیکشنیبل اور نان آبجیکشنیبل میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں آبجیکشنیبل مائکرو آرگنزمز نہ ہو۔ اچھا جی، تو ہم یہ جو جراثیم ایسے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ جراثیم سے اس لیے خوفزدہ ہیں کہ جراثیم انفیکشن کوز کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انفیکشن کا مطلب ہوتا ہے باڈی کے اندر جا کے وہ ملٹیپلائی کریں، جی، 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 8، اور جب وہ آپ کی باڈی کے اندر ملٹیپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آخر ہم یہ جو انجیکشنز ہیں اس میں میکانزم کو اسٹرائل کیوں مانگ رہے ہیں؟ جی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ اسٹرائل ہے، اللہ نے اسٹرائل پر اللہ نے اسٹرائل بنایا ہے، تو اس لیے۔ اور جو بلڈ میں جاتا ہے وہ آئی وی اور آئی ایم یعنی کہ وینس انٹرامسکولر جاتا ہے تو وہ اسٹرائل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب بلڈ میں جراثیم چلا جائے گا تو پوری باڈی میں پھیل جائے جی، گا۔ پوری باڈی میں پھیل جائے گا، پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کسی کے جل گیا ہو، ہاتھ جل گیا ہو، جی، 30 ڈگری برن ہو، تو اس میں جو تو اس میں پروڈکٹ جو کریم لگے گی وہ بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اس میں اگر جراثیم ہوا تو وہ تو اس کا مطلب کہ وہ بھی اسٹرائل ہونی جی چاہیے۔ وہ بھی اسٹرائل ہونی چاہیے۔ ایون جو آپ کے جو آئی ڈراپس ہیں جو آنکھوں میں جانے ہیں تو وہ بھی اسٹرائل ہونے چاہیے۔ کیوں آئی ڈراپ کس طرح؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں وہ جو آنسو ہیں وہ آپ کے اسٹرائل ہوتے ہیں، آپ کی آئیز جو ہیں وہ بہت کریٹیکل حصہ ہے باڈی کا، تو اس لیے وہ بھی اسٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر فرض کر لیجیے کہ جو ٹیبلٹ ہے، جو آپ کا سرپ ہے، جو سسپینشن ہے، جو کریم ہے، آئنمنٹ ہے، اس میں اگر جراثیم ہوتے ہیں تو آپ کسے کہتے ہیں آبجیکشنیبل، کسے کہتے ہیں نان آبجیکشنیبل؟ آبجیکشنیبل مائکرو آرگنزم وہ ہیں جو بیماری پیدا کرنے کا پوٹینشیل، انفیکشن کاز کرنے کا پوٹینشیل بن سکتے ہیں۔ تو کس میں انفیکشن ہو سکتا ہے یہ؟ انفیکشن اگر بچے ہیں جن کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے ان میں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے جن کا کوئی ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے تو جن کی امیونٹی ہائپر ایکٹیو ہے، اگر ٹرانسپلانٹ ہوگا تو امیونٹی ہائپر ایکٹیو ہو جائے گی، یعنی ٹرانسپلانٹ کوئی کڈنی وڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے تو وہ امیونٹی کی دوا کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ایڈز ہے خواستہ اور اس کی امیون سسٹم ویک ہے تو وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس کی اورل ڈرگ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ انہوں نے کل آپ نے ان کو جو کہا، میں تو بالکل آپ کے ساتھ بھی ہوں کہ جی اگر آپ کی کمپنی ایسیپٹک دوا بناتی ہے اور وہ میڈیا فیلڈ ٹیسٹ نہیں کر رہی
تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے اسپتال کھولا ہوا ہے اور آپ کے پاس جو ڈاکٹر ہیں وہ خود ساختہ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. یہی کہا تھا. جی بالکل یہی بات کی تھی. اور یہ کنسرن جو آج آیا ہے جو آپ نے بیان کیا اس سے پہلے, تو اس کو ذرا کلیئر کریں. دیکھیے وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈرگ ہے نا, آپ اسٹڈی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجیے. تو اسٹڈی کو پتہ ہے, دیکھیے میں اسٹڈی تو پلیسبو ہے, میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اسٹڈی تو پلیسبو ہے. آپ یہاں اتنی پانی کی بوتلیں پڑی ہوں, آپ ایک پانی کی بوتل اٹھائیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹرائل ہو. ہاں میں دیکھیے بالکل میں فلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹڈی ہے نا, یہ جو اسٹڈی ہے اس کی کوئی میننگ نہیں ہے اگر آپ کا انوائرمنٹ کنٹرول میں نہ ہو, اگر آپ کا سسٹم کوالیفائڈ نہ ہو. بلکہ ایک لمحے کے لیے میں میڈم آگے بھی بڑھتا ہوں, صرف اے سیپٹک کی بات نہیں ہے. آپ ٹرمینل اسٹرائزیشن کرتے ہیں تو ٹرمینل اسٹرائزیشن میں بھی اگر آپ کا وہ جو اسٹرلائزر ہے جو اسٹرائل کر رہا ہے جسے آٹوکلیو کہتے ہیں, وہ اگر ویلیڈیٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو اعتماد کے لیے پرکھا نہیں گیا کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے, تو بھی جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ انسٹرائل ہو سکتی ہے اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. بھائی یہ تو ہو سکتی کہہ رہی ہے. اگر آپ کا آٹوکلیو ویلیڈیٹڈ نہیں ہے یا آپ کا اسٹرلائزر چاہے وہ گاما ریڈیشن, آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے, تو پھر تو وہ پروڈکٹ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی ایسے ہی سب آپ کے بنا ہوا اسپتال ہے جہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بغیر ڈگری کے اور بغیر یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں. آپ آگے بات کر ہی نہیں سکتے, چاہے انوائرمنٹل کتنا کنٹرول ہو, چاہے آپ کی اسٹڈی کتنی پاس ہو, چاہے پیروجن کتنا کم ہو. اگر آپ کا آٹوکلیو ویلیڈیٹڈ نہیں ہے تو پھر ہم آگے بات نہیں کر سکتے. وہ پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی کی نہیں ہے, وہ پروڈکٹ سیفٹی کی نہیں ہے, بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. جی بالکل. اور اس کی جو اسٹرلائزر ہے اس کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں اس میں کتنے ٹائم کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں, اسٹائل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں, کیا اس پہ پریشر دے رہے ہیں, کیا آپ کی کوالٹی آف اسٹیم جو جنریٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کا آپ اس میں ٹیمپریچر میپنگ کریں گے کہ کتنی ٹیمپریچر ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, کتنی ٹیمپریچر پینٹریشن ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں اس کو اور وہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ 4 ہیں اس کے اندر. جو پیرامیٹرس کہہ لیجیے آپ کا ون از کوالٹی آف اسٹیم, اینڈ the second one is the time, third one is the temperature, and fourth one to maintain the temperature is the pressure. تو عمومی طور پہ 121 ڈگری سینٹی گریڈ فار 15 منٹس, اور جو پاسکل ہے وہ 15 سے 30 ہوتا ہے آپ کا. پیور اسٹیم ہوتی ہے WFI کی, اس سے ہم اس کو اسٹائل کرتے ہیں. کیونکہ اسٹیلٹی میں ہوتا ہے کہ جب موائسٹ ہیٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ پروٹین سے بنا ہوا ہے آپ کا بیکٹیریا یا مائکرو آرگنزمس, تو پروٹین کو کوگولیٹ کر دیتا ہے. اور میڈم یہ کوگولیشن تو ریورس تو نہیں ہو سکتی, یہ ریورس والا ہے. یہ بالکل جیسے اگر ہم انڈے کو تل دیں گے تو انڈا تلا ہوا انڈا واپس کچا انڈا نہیں ہو سکتا. ایون ابال بھی دیں گے تو ہاں تو واپس نہیں آ سکتا. وہ ریورس والا ہے. تو یہ پروٹین ہے, تو جتنے بھی انزائمس ہیں بیکٹیریا کے وہ سب جو ہے وہ کوگولیٹ کر جاتے ہیں, سب جسم کو مار دیتے ہیں ہائی ٹیمپریچر دے کر, ہائی پریشر کے ساتھ. اور ٹیمپریچر پینٹریٹ کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے میپنگ کرتے ہیں کہ پورا جو آپ کا آٹوکلیو ہے وہ اس میں ٹیمپریچر ایکول پہنچ رہا ہے, تو میپنگ کرنے کے لیے ہمیں تھرموکپلس چاہیے ہوتے ہیں, اور تھرموکپلس اس ٹیمپریچر کے اوپر کوالیفائڈ چاہیے ہوتے ہیں, کیلیبریٹ کرنے چاہیے ہوتے ہیں. اور ایک مخصوص اسٹڈی ہوتی ہے تاکہ ہم ثابت کر سکیں جو آپ ٹرمینل اسٹرائز کر رہے ہیں پروڈکٹ بنانے کے بعد کہ اس میں جراثیم مر گئے. تو جس طریقے سے اسیپٹک کے اندر اگر آپ نے میڈیا فل نہیں کیا ہے اور انوائرمنٹل مانیٹرنگ کی بنیاد کے اوپر اور اسٹڈی ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر پاس کر رہے ہیں, تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے, انتہائی تشویشناک بات ہے. انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. میں اس بات کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کا میڈیا فل پاس ہے, آپ کی اسٹڈی پاس ہے, انوائرمنٹل مانیٹرنگ صحیح نہیں ہوئی ہے, وہ نیگیٹو ہو گئی ہے یا اس کے ریزلٹس بڑھ گئے, اسٹاپ دی بیچ, انویسٹیگیٹ اٹ, ڈٹرمن دا روٹ کاز, ٹھیک کریکٹیو ایکشن, ٹھیک پریونٹیو ایکشن. اٹس اے لائف ایشو. کوئی اور بات میڈم آپ نے کر دی ہے؟ نہیں, آپ نے اس کو سمرائز کر لیا. اور اگر کسی کو کوئی بھی ابہام ہے تو میں یہی کہوں گی کہ اس کو جو ہے وہ لے کے ایزیوم نہ کریں, اس کو ضرور کنفرم کر لیں. آگے بڑھنے سے پہلے, آگے بڑھانے سے پہلے ہم سے ضرور پوچھ لیں. کلیئرٹی رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسٹڈی ٹیسٹ از نتھنگ, اسٹڈی ٹیسٹ از نتھنگ. Anything is failed, please investigate. It's very important. It's blood. Your blood is a trial. Don't take risk. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا مناسب. بہت شکریہ. اللہ حافظ.